پہلے یہ بتائیے آپ سنجیدگی سے سننا چاہتے ہیں؟ جیسا جواب چاہیے ویسا لوگوں سے نہیں آ رہا۔ آپ سنجیدگی سے سننا چاہتے ہیں؟ پوری توجہ کے ساتھ چھوٹے بچے اور دوسرے بچے خاموشی کا مظاہرہ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ میلہ سمجھ کر کے آئے ہیں، سیر و تفریح کا سمجھ کر کے آئے ہیں، وہ اس سے پرہیز کریں۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں رب قدیر جل جلالہ مخلوق میں سب سے بہتر قوم اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ میں بہتر بن جاؤں، کوئی اپنے لباس کی وجہ سے بہتر بننا چاہتا ہے، کوئی گاڑیوں کی وجہ سے بہتر بننا چاہتا ہے، کوئی بنگلوں کی وجہ سے بہتر بننا چاہتا ہے، کچھ مادی چیزوں کے ذریعے کوئی بہتر بننا چاہتا ہے، لیکن میرے کریم نے ایک ضابطہ عطا فرمایا، ایک دستور عطا فرمایا، اور اس نے واضح فرما دیا کہ مخلوق میں بہتر کون ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا۔ یہ دو چیزیں کسی انسان کے پاس آ جائیں، ایمان کی دولت بھی آ جائے اور عمل صالح کا جذبہ بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو مخلوق میں اللہ عز و جل اسے بہتر بنا دیتا ہے، اسے عزت و سربلندی عطا کرتا ہے، اسے کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہے۔ وہ انسان دنیا کے انسانوں کے سامنے بھلے غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہو، اس کے جسم پر قیمتی لباس بھلے نہ ہوں، اس کے پاس رہنے کے لیے جھوپڑا بھلے ہو، اس کے پاس چلانے کے لیے سائیکل بھلے ہو، اگر اس کے پاس چٹائی ہی ہے، نرم گدا نہیں، لیکن اگر اس کے پاس یہ دو دولتیں موجود ہیں، ایمان اور عمل صالح، کسی انسان کے نزدیک وہ کمتر ہو سکتا ہے، لیکن میرے مولا کے نزدیک یہی سب سے بہتر انسان ہے۔ بہت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمان کے پاس ایمان کی دولت تو کسی حد تک ہے، اور مسلمان اپنے آپ کو مومن ضرور کہتا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں جھانک کر کے دیکھا جائے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اتنا بڑا مجمع ہے، اس مجمع کے اندر اگر آپ تلاش کریں اور پوچھیں لوگوں سے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مغرب کی نماز ادا کی ہے، جنہوں نے عصر کی نماز ادا کی ہے، جنہوں نے عشاء کی نماز ادا کی ہے، یا عشاء نہیں پڑھے تو گھر جا کر پڑھنے کا جنہوں نے عہد کیا ہو یا ارادہ کیا ہو، تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ ایسے برائے نام کچھ ملیں گے، نہ نماز کا ٹھکانہ ہے، نہ وضو کا ٹھکانہ ہے، نہ پاکی کا ٹھکانہ ہے، نہ استنجا کے سلسلے میں کوئی مسائل کی واقفیت ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ جب گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے تو یہ سمجھتے چلو بڑا میلہ لگا ہے، تفریح کر کے آ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اس نیت سے نہیں آتے تو پھر آپ کی زندگیاں بدلتی کیوں نہیں ہیں؟ آپ نمازی کیوں نہیں بن جاتے؟ آپ دین کیوں نہیں سیکھتے؟ آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر کیوں نہیں چلتے؟ آپ گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ گندی پکچریں دیکھنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ پتہ چلا سدھرنے کی نیت سے آنے کا جذبہ ہی کم ہے، تفریح کی نیت سے آنے کا جذبہ الا ماشاءاللہ۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، اور اللہ میری بدگمانی کو بھی معاف فرمائے، آپ اچھی نیت سے بھی آتے ہوں گے، ثواب کی نیت سے بھی آتے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اے رسول اعظم کے دیوانوں، حالات ہمیں جگا رہے ہیں، ماحول ہمیں جگا رہا ہے، اور ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں، ہماری تکلیفیں یہ ہماری معصیت کی وجہ سے ہے۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، علماء سے اصلاح کی غرض سے سننے کی گزارش کرتا ہوں۔ مصیبت پہلے نہیں آتی، پہلے معصیت پھر مصیبت، پہلے معصیت پھر مصیبت، پہلے انسان گناہ کرتا ہے پھر مصیبت آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ما اصابک من
मुसीबत फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुमको जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। इसी जमीन पर जब इबादत करते थे, इसी जमीन पर जब सजदा रेज होते थे, इसी जमीन पर जब अल्लाह का जिक्र करते हुए चलते थे, इसी जमीन पर रात के सन्नाटे के अंदर अल्लाह को मनाने की और तौबा इस्तिग़फ़ार करने की आदत थी, तो मस्जिद के दरवाजे पर गैर मुस्लिम पानी का गिलास लेकर खड़ा होता था और कहता था ये नमाजी ये पढ़ के दम कर देगा तो मेरे घर का मरीज को शिफा नसीब हो जाएगा। लेकिन आज हमारी सोच बदल गई, हमारी फिक्र बदल गई, हमारी आदतें बदल गई, हमारे नजरियात बदल गए, हमारी जिंदगी की रविश बदल गई। नतीजतन आज हम जहां खड़े हैं दुनिया उसे अच्छी तरीके से महसूस कर रही है। अगर आप सोसाइटी के अंदर बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, आप अगर मुआशरे के अच्छे इंसान बनना चाहते हैं और अल्लाह के नजदीक बेहतर बनना चाहते हैं, अल्लाह की मखलूक के अंदर बेहतर बनना चाहते हैं, तो मेरे करीम ने एक ज़ाब्ता अता किया है, ईमान और अमल सालेह। मोमिन बनकर के जियो और नेक अमल करो। ये दो चीजें अगर तुम इख्तियार कर लोगे तो ये किसी और का वादा नहीं, ये माबूद बरहक का वादा है। उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। ऐ रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाना, हम चाहते हैं कि गुनाह करें और दुनिया इज्जत दे, हम चाहते हैं कि आवारगी करें और दुनिया इज्जत दे, हम चाहते हैं दीन के रास्ते से हट करके चले और दुनिया इज्जत दे, कभी इज्जत नहीं मिल सकती। याद रखें, कांटे का बीज बो करके गुलाब की उम्मीद रखना यह हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं है। गुलाब का बीज बोओगे तो गुलाब निकलेगा, कांटे के बीज बोने के बाद गुलाब की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। मैं जब कभी झारखंड की सरजमीन पर, बिहार की सरजमीन पर, बंगाल की सरजमीन पर और यूपी की सरजमीन पर आता हूं तो मैं बहुत भोले भाले चुलबुले नौजवानों की एक बड़ी तादाद देखता हूं जो बेचारे दीन के नाम पर आ जाते हैं, लेकिन उनको न बात करने का शऊर होता है, न बैठने का शऊर होता है, न हाथ मिलाने का शऊर होता है, न उनके पास कोई तालीम होती है। बस आकर के बैठ जाते हैं, अच्छी बात लगी तो कुछ गुनाहों से तौबा कर ली और अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो बड़ा मजा आया, फिर हंसते खेलते मौज मस्ती करते हुए चले जाते हैं। आज एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, खासतौर पर मेरे उन नौजवान बच्चों को जिनकी उम्र बहुत कम है। आप इनकलाब ला सकते हो, आप मुआशरे में तब्दीली ला सकते हो, आप मुआशरे को संवार सकते हो। कैसे? मैं आपको बंगाल का एक वाकया मेरा अपना बताऊंगा। मेरे एक दोस्त मुफ्ती साहब, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की मुझे कि आप मेरे यहाँ चलें। मैं उमूमी तौर पर बहुत सारे इस किस्म के इलाकों से थोड़ा सा डरता हूँ, घबराता हूँ, लेकिन उनके इसरार पर मैं उनके इलाके में गया। एयरपोर्ट पर वो रिसीव करने आए थे, साथ चले, 2-2.5 घंटे का सफर था। जब उनके गांव में हम पहुंचते हैं तो गांव में एंटर होते ही एक अच्छी इमारत थी, उन्होंने वो इमारत बताई। बोले हजरत ये इमारत देख लीजिए आप। मैं देखा, बोले हजरत ये स्कूल है। मैंने कहा माशाअल्लाह, आपके छोटे से गांव में इतना बड़ा स्कूल? बोले हाँ। फिर उसके बाद क़यामगाह पर पहुंचे, चाय नाश्ता हुआ और फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे बच्चों गौर से सुनो, कान खोल करके सुनो, अच्छी तरीके से सुनो। मुफ्ती साहब ने कहा कि हजरत जो इमारत आपने देखी ना, वो स्कूल जो आपने देखी? मैं बोला हाँ। आपको मालूम है किसने बनाई? मैंने कहा नहीं। कहा जिस कमेटी ने आज आपको बुलाया है उस कमेटी के 200 मेंबर हैं, जिसमें से 20 ऐसे मेंबर होंगे जो कोई अच्छा काम करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई पीयूपी का काम करता है, कोई फर्नीचर का काम करता है। इस तरीके के 20 लोग होंगे और 180 या गालिबन 160 मेंबर ऐसे हैं जो बड़े शहरों की होटलों के अंदर बर्तन साफ करते हैं। 200 मेंबरों की वो जमात, वो कमेटी,
جس میں سے 160 یا 180 بچے بنگلور، ممبئی، کلکتہ، دہلی وہاں کی ہوٹلوں کے اندر برتن صاف کرتے ہیں۔ ان 200 بچوں نے مل کر یہ اسکول بنایا ہے۔ میں نے کہا ان بچوں کے دل میں اسکول کی تڑپ کیسے پیدا ہوئی؟ اب مفتی صاحب کا جواب سنیے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ حضرت یہ جب سیٹھوں کے بچوں کو ہوٹل میں آتا دیکھتے تھے نا، ان کا دل اندر سے اڑتا تھا اور یہ سوچتے تھے کہ کیا ہمارے بیٹے بھی ان کے بیٹے جیسے بن سکتے ہیں؟ تو ذہن میں ان کی بات آئی اگر ہمارے بچوں نے علم حاصل کر لیا تو ان کے بچے جیسے بن سکیں گے، اور اگر جاہل رہے تو ہماری طرف برتن صاف کرتے رہیں گے۔ ان سب لوگوں نے قطرہ قطرہ جمع کیا اور آج یہ بہترین اسکول انہوں نے تعمیر کیا ہے، اور آج اس اسکول کے اندر سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں جو آگے چل کر کے بہترین علم کے زیور سے آراستہ۔ میرے بچوں تم بھی اپنی سوچ بناؤ، تم بھی معاشرے کے اچھے بچے بنو، تم بھی سوسائٹی کے اچھے انسان بنو۔ تمہارے اندر بھی ایک جذبہ ہونا چاہیے، تمہارے پاس بھی دل ہے، تمہارے پاس بھی دماغ ہے، تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، صرف کمی ہے تو اس چیز کی کہ تمہارے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں، تم کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، تم کو کوئی سنوارنے والا نہیں، اپنی مرضی سے بڑے ہو رہے ہو، ماں باپ پڑھے لکھے نہیں، اور اپنی مرضی سے بڑے ہونے کے بعد اپنی مرضی سے چل رہے ہو اور اپنی مرضی سے جی رہے ہو۔ تمہیں یہ شعور نہیں ہے کیا چیز اچھی اور کیا چیز بری۔ لیکن آؤ میں تمہیں ایک دعوت دیتا ہوں، ایک فکر دیتا ہوں، تم سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جاؤ، تم اپنے آپ کو دینی تعلیم سے آراستہ کر لو، تم اپنے آپ کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر لو۔ یاد رکھو ایک دن تم دیکھو گے کہ تم بھی یہاں بیٹھے ہوگے یا کسی بلندی پر بیٹھے ہوگے اور دنیا تمہارا استقبال کر رہی ہوگی، دنیا تمہارا ویلکم کر رہی ہوگی۔ اس کے لیے کوئی سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے، دو چیزیں اپنی زندگی میں اختیار کر لو، ایمان اور عمل صالح۔ جب یہ دو چیزیں تم اختیار کر لو گے تو اللہ عز و جل نے فرما دیا تم مخلوق کے اندر سب سے بہتر بن جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے، ایمان کتنی بڑی طاقت ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے بہت مضبوط گرہ کو تھام لی، لن انفصام لہا، یہ گرہ کبھی کھلے گی نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے ایمان سے بڑا دوسرا کوئی سہارا نہیں ہو سکتا۔ ایمان اتنا بڑا سہارا ہے کہ جب کوئی ایمان کو اختیار کر لیتا ہے اور اللہ پر کامل بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر میرے رب کی شان یہ ہے کہ قدم قدم پر میرا مولا اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی توکل کو پروردگار جل جلالہ پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم سب پر تو بھروسہ کرتے ہیں، رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ہم سے کہتے کہ یہ دوائی کھاؤ گے، یہ چیز کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، زندگی پر ہاتھ نہیں لگاتا۔ اگر ہمیں ڈاکٹر کہتے روزانہ اتنا چلنا پڑے گا ورنہ شوگر تمہاری ہائی ہو جائے گی اور تمہارا پیر کاٹنا پڑے گا یا آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی، ہم ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کو معبود مانتے ہیں، اس کی بات ماننے کو تیار نہیں، اس کا ارشاد سننے کو، اس کے ارشاد پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھو۔ اور بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے، راستہ ایک ہی تھا، فرعون بھی گزرا، موسیٰ بھی گزرے، راستہ ایک ہی تھا، فرعون بھی گزرا،
موسیٰ بھی گزرے، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ نکل گئے۔ وجہ کیا تھی؟ تو فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا، موسیٰ کو خدا پر بھروسہ تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرا رب تمہاری ہر جگہ مدد کرنے کو تیار ہے۔ وہی تو ہے جو ماں کے شکم کے اندر ہمیں روزی پہنچاتا ہے اور ہمیں زندگی عطا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اور یاد رکھو جب کوئی بندہ اپنے وجود کو اس کی بارگاہ کے اندر جھکا دیتا ہے تو پھر اللہ عز و جل اسے اتنا اٹھاتا ہے کہ اس بلندی تک کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا۔ ہم نے سجدہ چھوڑ دیا، اس کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا تو کاسے گدائی لے کر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج مجھے بتائیے وہ کون سا گناہ ہے جو رات کے سناٹے میں یا دن کے اجالے کے اندر مسلمان کرتا ہوا نہیں دکھائی دیتا؟ آپ مجھے بتاؤ، آج تو 14 سال کا لڑکا 18 کی عمر تک پہنچنے تک خالی ہو جاتا ہے، اس لائق بھی نہیں رہتا کہ وہ شادی کر سکے۔ آج آپ دیکھو گندی پکچروں کو دیکھ دیکھ کر آج کا جوان برباد ہو گیا ہے۔ بلکہ اللہ معاف فرمائے، یہ جوانوں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو شادی شدہ لوگ بھی اور بڑی عمر والے بھی آج کل نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا، حضور تقریباً گناہوں سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے میں بچ نہیں پاتا۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ نے اس سے پوچھا، نہیں وہ کون سا گناہ؟ وہ خود ہی کہہ اٹھتا ہے، حضور راستے میں کسی عورت یا لڑکی کو چلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میری نگاہ خطا کھا جاتی ہے، میں اسے گھورنے لگتا ہوں، اس گناہ سے میں نہیں بچ پاتا، مجھے کوئی نسخہ عطا فرمائے۔ وہ بزرگ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، بیٹے ایک نسخہ تجھے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے جب تیرا نفس تجھے کسی حرام چیز کو دیکھنے کے لیے ورغلائے اور شیطان تجھے ورغلائے تو یہ تصور ذہن میں رکھنا، تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص جب یہ سنتا ہے، سننے کے بعد چلا گیا، 15 دن کے بعد پلٹ کر کے آیا تو بایزید بستامی سے کہتا ہے، حضرت خدا دیکھ رہا ہوں میں حرام کاری کروں، مجھ سے نہیں ہو پاتا، مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اور جب بھی نگاہ اٹھتی ہے تو قرآن دیکھنے اٹھتی ہے، حلال چیزوں کو دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے، ماں باپ کو محبت و شفقت سے دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے۔ ظالموں خدا دیکھ رہا ہے اور ہم پاپ کر رہے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے ہم برائی کے دہلیز پر جا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھو، اندازہ لگاؤ ہماری قوم کے نوجوان کہاں ملیں گے، کیا کرتے ہوئے ملیں گے، بدل ڈالو۔ اور اے نوجوانوں، تمہاری ذمہ داری صرف خود کے سنورنے کی نہیں ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تمہیں پتا چلے کہ کوئی غلط راستے پر جا رہا ہے، پکڑو اسے، بٹھاؤ، ڈراؤ اللہ سے، سمجھاؤ اسے، اور سن لو جس کسی کو تم نے سمجھایا اور تمہارے سمجھانے کے بعد وہ برائی کی دہلیز پر جانے سے بچ جاتا ہے اور برائی سے توبہ کر لیتا ہے، تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بروز قیامت جب اس بندے کو جنت میں اللہ جانے کا حکم دے گا تو وہ بندہ کہے گا، مولا میں تو گنہگار تھا، سیاہکار تھا، فلاں میرے دوست نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، مولا آج میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، میرے اس دوست کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، یہ تمہاری ذمہ داری تھی، یہ تمہاری رسپانسبلٹی تھی، یہ تمہارا فرض تھا۔ اگر ہم نے یہ فرض نبھایا ہوتا تو ہمارے بچے آوارہ نظر نہ آتے، ہمارے بچے بدکرداری کے اندر نظر نہ آتے، لیکن ہم نے یہ ذمہ داری ترک کر دی اور اس کو ذمہ داری محسوس ہی نہیں کی، نتیجتاً ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ میں ان ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ماں باپ کیئرلیس ہیں اور اپنے بچوں سے لاپرواہی کا اس طریقے سے مظاہرہ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کی یہ فکر نہیں رکھتے کہ میرے بچے کی عادت اچھی ہو، میرا بچہ 10
10 کے درمیان بیٹھے تو عزت سے دیکھا جائے نہیں۔ آج کل ماں باپ کا معاملہ یہ ہو گیا، بچے پیدا کیے چھوڑ دیا، اللہ اکبر، خود سے بڑے ہو رہے ہیں، کوئی تربیت نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک واقعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، غالباً میں جرمنی سے آ رہا تھا، فلائٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میرے بازو بھی ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، اس فیملی کے اندر ایک خاتون، اس کا شوہر اور ایک ننھا سا بچہ تھا، اور چائلڈ میل ماں نے منگوایا، بچے کا کھانا فلائٹ کے اندر۔ بچے کا جیسے ہی کھانا آیا، ماں نے بچے کے لیے لقمہ بنایا، ایک لقمہ منہ میں رکھنے سے پہلے بچے سے کہتے بیٹے بولو بسم اللہ، بچہ بولتا بسم اللہ، بچے کے منہ میں ماں لقمہ رکھتی، اس کے بعد بچے سے ماں کہتی بول بیٹا الحمدللہ، تو بیٹا کہتا الحمدللہ۔ ایک ایک لقمے پر ماں بسم اللہ شریف بھی پڑھا رہی ہے اور الحمدللہ بھی کہلا رہی ہے۔ میرے اندر سیکھنے کا جذبہ ہے، میں جاننا چاہا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ میں نے بچہ جب کھانا کھا چکا اور ماں کھلا چکی تو میں نے اس بچے کے باپ سے پوچھا کہ ذرا اپنی بیگم سے یہ پوچھ کے مجھے بتائیں کہ یہ بہن جو ہے وہ اپنے بچے کو ہر لقمے پر بسم اللہ اور الحمدللہ کیوں پڑھا رہی ہے؟ تو اس عورت نے میری بات سمجھ لی، اس کا شوہر جواب دے، اس سے پہلے عورت جواب دیتی ہے۔ حضرت معاملہ سب سے بڑا یہ ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کا مسلمان ٹنوں کھا لیتا ہے، نہ بسم اللہ پڑھتا ہے نہ الحمدللہ پڑھتا ہے، تو میں اپنے بچے کو ہر لقمے پر اس لیے بسم اللہ پڑھا رہی ہوں اور ہر لقمے پر الحمدللہ اس لیے کہلا رہی ہوں تاکہ بڑا ہونے کے بعد شروع میں تو کم از کم ایک بار بسم اللہ پڑھ لے اور آخر میں تو ایک بار الحمدللہ پڑھ لے۔ اس ماں کی عظمتوں کو سلام جو ماں اپنے بچے کی تربیت میں اتنی فکر کرتی ہے، لیکن آج کی مائیں سیریل دیکھ رہی ہیں، بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے، ماں کو فکر نہیں ہے، ٹہلنے کے لیے نکل رہی ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، ماں کو فکر نہیں ہے، باپ کمانے کے لیے نکل رہا ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، باپ کو فکر نہیں ہے۔ سن لو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھو ہر بچے کے بارے میں اس کے ماں باپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اس علاقے کے بچے، آپ کے بچے ایسے بن کر کے یہاں سے نکلیں کہ پوری دنیا میں ان کا نام ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ 10 کے درمیان آپ کا بچہ بیٹھے تو آپ کے بچے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے وقت دیجیے۔